को एक नरम इनकलाब के जरिए से तब्दीली लानी है तो मैं बहुत सोच समझ के ये बात करने जा रहा हूँ। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब जब वो शिकस्त खा के यहाँ से भागेंगे तो फिर जो खिला होगा उसको पुर कैसे करेंगे हम। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पहली बात यह है अंदरूनी इत्तेहाद और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ जिहाद। और बैरूनी मुदाखलत जो है उसके बहुत सी जहतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं। एक जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है ये कि बैरूनी मुदाखलत दरअसल हमारे ऊपर अपने कठपुतली हुक्मरान मुसल्लत करती है। ये सबसे बदतरीन शक्ल है बैरूनी मुदाखलत। उनके हमले नहीं हैं। आपको खुशहाली चाहिए, अमन लाइए। अमन लाने के लिए जरूरी है इंसाफ लाइए। ये चोली दामन का साथ है। मेरे लिए ये बात बाइस फख्र है कि मैं सी फौज का सिपह सलार हूँ जो बहादुरी और जज्बा शहादत से सरशार है। आज भी इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम हमारे साथ है और इंशाअल्लाह जल्द ही हम अपने मुल्क को इस नासूर से पाक करेंगे। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी अफवाज अंदरूनी और बैरूनी हर खतरे से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से इन 9 सालों में पाकिस्तान को हमने नई बुलंदियों पे हम लेकर गए थे और नई बुलंदियों पे पाकिस्तान आगे जा रहा था। द वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज वन ऑफ द N11, द नेक्स्ट 11 इकोनॉमिकली वाइब्रेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम विच इज़ वर्किंग ऑल द टाइम इन डिफरेंट डोमेन्स वो काम कर रहा होता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड वी हैव इट फर्मली ऑन रूटेड। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट ऑल्सो दिस कि हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्जामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो कि दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बाआसानी शिकस्त दे सकता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर गुलाम हसन कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अक़ब में 1300 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता गौरी मिसाइल सिस्टम जो हर तरह के वॉरहेड्स के हमरा अपने अहदाफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर सैयद अब्दुल वहाब कर रहे हैं। इसके बाद 2750 किलोमीटर तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो तमाम तरह के वॉरहेड्स को टारगेट पर ले जाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद शोएब खान कर रहे हैं। और आखिर में ठोस और माया ईंधन पर मुश्तमिल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल अबाबील मिसाइल सिस्टम जो दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत है। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम जो बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद उसामा कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं
کدھر تھے یہ لوگ اس وقت جب ان کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں پہ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا؟ تو کدھر تھے یہ محسن داوڑ صاحب، علی وزیر صاحب، منظور پشتین صاحب، کدھر تھے؟ ذرا پوچھیں ان سے. اس وقت تو پاک فوج نے جا کے دہشت گردوں سے لڑائی کی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا. آج جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، جب ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے، جب بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے، تو تحفظ کی بات آ گئی. ہمارا ایک سیاستدان ہے وہاں کا، ہم اس کو ایک سال وہاں پہ گیا تھا نا، وہ جان بوجھ کر ہمارے شہر میں پانی چھوڑ دیتا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. ہاں یہ یاد دیکھنا ٹھیک ہے، ادھر کا بھی دیکھ لوں ادھر جو ہے وہ ڈیرا جان پہ پانی چھوڑ دیتا ہے ہماری زمینوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی، سینڈ میسج ٹو دیٹ ڈیرا، ٹھیک ہے جی، کہ پانی تمہارا پھر پہنچ جائے گا کہیں اور. ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے گا، ابھی نہیں چھوڑے گا، ابھی اس کی زمین کی طرف پانی ڈال دے گا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اور ماما کو سلام دیں. یہ پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. ٹھیک ہے، جب تک آپ بڑے ہو کے اپنے اپنے پچھلے 20-25 سال سے کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے. لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم، اس کی ریزیلینس، پاکستان آرمڈ فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول، آل آف دس از ٹیکن ایز کامیابی کی جو ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے. یہ اس طرح لیا جا رہا ہے. اس جنگ میں اگر کسی ایلیمنٹ نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے تو وہ ہمارے ینگ آفیسرز کا تھا. ہمارے سولجرز اور آفیسرز کی جو شہادت کی ریشو ہے 1:11، آؤٹ اسٹینڈنگ ان دی ورلڈ. لڑنا تو مردوں کی طرح ہم نے پہنی ہے نا وردی، سامنے آ کے لڑو نا. یہ کون سی لڑائی ہے کہ ایک آپ کے بچوں کو معذور ہونے سے، لنگڑا ہونے سے بچانے کے لیے جو فورس آئی ہے تم اسی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو. لیکن یہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کل جو آپ نے 7 دہشت گردوں کی لاشیں دیکھی وہ بھی انہی کارروائیوں میں ملوث تھے. انہی میں سے ایک ایف سی والے کی گردن پکڑ کے کھڑا تھا کہ میں نے فخر سے آج سے 2 سال پہلے میں نے اس کی گردن کاٹی تھی. تو اس رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ادھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. نا انصافی نعوذ باللہ ادھر سے تو سوال ہی پیدل سوچنا گناہ ہے. تو یہ اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور یہ پلٹ کے آتی ہے. ظلم کیا ہوا یہودی کے ساتھ بھی، ہندو کے ساتھ بھی اگر ظلم کیا ہے وہ گھوم کے آپ کے اوپر آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی جب پولیس کے 2 شہید کیے گئے میر علی کے پاس تو 24 گھنٹوں کے اندر اللہ نے توفیق دی اور ان کا کوڑا انہی پہ واپس آیا. اور اب بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا. ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اس مشن کو، یہ اکیلا فوج پولیس کا مشن نہیں ہے. جب تک پورا معاشرہ مل کے امن کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا امن نہیں آ سکتا. سول انتظامیہ، فوج، پولیس، ایف سی، تمام عوام، کیا جس گاؤں کے اندر سے فائر ہوا ہے ان گاؤں والوں کو نہیں پتا تھا اس گاؤں کا اپنا بیٹا جو پولیو ورکر تھا وہ اس کے اندر شامل نہیں تھا؟ کیا ان گاؤں والوں نے ان کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کی، کوئی اطلاع دی کہ ایسے لوگ ہیں جو ان پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Fear not, worry not. And in Surah Al-Baqarah, Allah says, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. آئی تھینک یو آل. پاکستان آرمی زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں. اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ. سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے ذالک خزی فی الحیاۃ الدنیا، اور آخرت میں دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. یاد رکھنا میری بات، ٹھیک ہے. قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو. پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی فوج کے اوپر. ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے. ناظرین، اس ٹائم ہم چونڈا یادگار شہداء پارک کے اندر موجود ہیں، اور یہ انڈیا کا وہ ٹینک ہے، اس فورس کا ٹینک ہے جسے انڈیا کالا ہاتھی فورس کہا کرتی تھی، اور بڑا غرور اور تکبر تھا. لیکن جب یہ ٹینک پاکستان میں لے کے گھسے تو یہ ٹینک سمیت ان کے فوجی کی لاشوں تک جو ہے یہ یہاں پہ چھوڑ کے بھاگے. اسی طرح کے ٹینک تقریباً 40 سے زائد کئی عرصے تک چونڈا کے اندر پڑے رہے، اور اسی وجہ سے چونڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا. اس کے بعد حصوں پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. I think the question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction. Whether it is Mr. A, Mr. B or General Ziaul himself.
کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور انشاءاللہ اسی کے نام پر قائم رہے گا. اور جو عناصر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا یہ تتر بتر ہو جائے گا یا بکھر جائے گا، یا جو قوتیں اس وقت اندرونی یا بیرونی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل رہا اور اگر ہمارے قوم کے اپنے اجتماعی اعمال ٹھیک رہے تو اس ملک کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھے. چھ دن کے بجائے 5.5 دن کے بجائے ہم نے 5 دن کا پروگرام بنایا. 2 دن آپ جمعہ پڑھیے، نمازیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، اور چھٹے دن اپنا کام گھر کے کیجیے، اور پھر نہایت پراٹھے کھا کر آپ دفتر کے اندر شامل ہو جائیے تاکہ محنت اور مشقت سے پورا کام کیا جائے. جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن یاد رکھنا کہ اس حملے کے بعد دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی. صرف ضیاء الحق راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ہوگی بلکہ ایٹمی ہوگی. ہو سکتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن مسلمان دنیا میں موجود رہیں گے، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کے بہت سے ملک ہیں. رہ گئے ہندو، تو یاد رکھنا اس تباہی کے نتیجے میں اگر ہندوستان مٹ گیا تو دنیا بھر سے ہندوؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر تم نے میری واپسی سے پہلے اپنی فوج کو واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے. Do you think that the very fact that you have a military government at the moment in Pakistan would influence the courts, must influence them? No, we can't. As I said before you, that although this is supposed to be a military government, but we have not abrogated the Constitution. The Constitution is still in, technically speaking, held in abeyance, but we are following it to assume that just because it happened to be martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. They are independent, and we respect their freedom. And I have always said that the judiciary must be independent of the executive, and they must do what the justice demands. Have you discussed the case with, say, the Supreme Justice? Or? No, sir. It's up to the judges to decide the court. I've read the verdict. Yes. But you've not in any way advised, counselled, discussed? It's not done. If it can be done in England, well, I don't know. It's certainly not done here. محمد ضیاء الحق پاکستان کے چھٹے صدر. ضیاء الحق اگست 1924 کو جلندھر میں پیدا ہوئے. ڈیفنس کالج، کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج اور انڈین ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی. آپ صدر کے علاوہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے. 1978 کو فضل الہی کے عہدہ چھوڑ جانے کے بعد ضیاء الحق نے صدر کا عہدہ سنبھالا. دراصل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا اور پھر خود ہی صدر بن گئے. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے. سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. ضیاء الحق نے الیکشن کروانے کے وعدے پر ملک کا چارج سنبھالا، مگر الیکشن نہ کروائے بلکہ ملک میں ایک نیا اسلامی قانون نافذ کر دیا. جنرل ضیاء الحق وہ واحد جنرل جنہوں نے اسلامی قانون اور قوانین کو نافذ کیا اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا. جنرل ضیاء الحق 1988 میں ایک مسٹیریس ایئر کریش میں مارے گئے. The reason for the crash is not known. اس انسیڈنٹ کی جوڈیشل کمیشن رپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی، لیکن اس وقت کے DGISI جنرل حمید گل نے کچھ سال بعد بتایا کہ ان کا حادثہ نہیں تھا اور ان کی پلین کو کریش کروایا گیا تھا. بٹ یہ بھی آج تک ایک مسٹری ہے کہ کس نے یہ سب کچھ کیا اور کیسے کروایا.
जनरल ज़ियाउल हक की मौत पाकिस्तान के कुछ बहुत ही मिस्टीरियस वाकयात में से एक है। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का जो C-130 जहाज क्रैश हुआ था, उस जहाज के अंदर मुशर्रफ ने भी बैठना था, लेकिन चूंकि मुशर्रफ ज़ियाउल हक के सेक्रेटरी ना बन सके, इस वजह से वो जहाज में भी ना बैठे। ज़ियाउल हक का C-130 जहाज बहावलपुर से उड़ना था। इस जहाज के अंदर ज़ियाउल हक के साथ पाक फौज के बड़े अफसरान जैसे कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल और अमरीकी एम्बेसडर आर्नल्ड राफेल भी बैठे हुए थे। ये जहाज कुछ बहुत ही मिस्टीरियस वजूहात की वजह से आसमान पर ही फट गया। लेकिन अजीब बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ नतीजों पर पहुंचे। अमेरिका के मुताबिक ये एक टेक्निकल फॉल्ट था जो कि वैसे भी उनके अपने C-130 जहाजों के साथ भी होता रहता है, लेकिन पाक फौज का कहना था कि उनको क्रैश साइट पर मौजूद रस्सियों और आम के बीजों में से कुछ ऐसा केमिकल मिला था जो कि बारूदी मवाद को बनाने में इस्तेमाल होता है। अब पाक फौज को किसी एक्सप्लोसिव डिवाइस का कोई एविडेंस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये एक धमाके से ही जहाज फटा है, क्योंकि जिन केमिकल्स का सैंपल हमें मिला था वो केमिकल्स सिर्फ और सिर्फ बारूदी मवाद को बनाने में ही इस्तेमाल होते हैं और इनका जहाज के स्ट्रक्चर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर, करप्शन मनी एम्बेजलमेंट के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान को बेईमान पॉलिटिशियंस नहीं, पाकिस्तानी आर्मी चलाएगी।